اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہماری درس قرآن یا اظہار دین حق کے عنوان کی 70ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی 16ویں نشست میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے چند اقتباسات کو پیش کیا تھا، اور 16ویں نشست کا اختتام اس پر ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لن تضلوا ما تمسکتم بہما من بعدی کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے میرے بعد جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، یعنی اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دونوں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی کتاب اور سنت پر ہے۔ سنت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حدیث رسول۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کلام پاک میں کہی اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اور سنت رسول کا مطلب وہ بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، لیکن قرآن جو ہے وحی مطلوع ہے، یعنی وہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سنت ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو حدیث اصل میں قرآن کا بیان ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کی طرف کے پاس قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے اندر لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرنا، تو بیان قرآن کا دوسرا نام حدیث رسول ہے۔ یعنی قرآن جو بھی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اسی آیت کے تحت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان کی اس پر تفصیلی تحقیق ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا آپ کی سیرت کے بارے میں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کی سیرت جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن جو کہتا ہے آپ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ وہی عمل کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن میں اور سیرت رسول میں میں ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ بالفاظ دیگر اگر یوں کہا جائے، بقول حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو قرآن اتارا ہے، ایک علمی قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے، اور ایک عملی قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو یعنی قرآن کو پڑھوانے کی ذمہ داری اور اس کے بیان کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، حدیث رسول جو ہے یہ قرآن ہی کی تشریح ہے، الفاظ قرآن کی تعبیر ہے۔ حدیث میں جو مضمون ہے وہ اللہ کا ہے،
الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے اور مضمون بھی اللہ کا۔ تو اسلام کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی جگہ بیان کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر ان کے باپ دادا اگر عقل نہیں رکھتے اور گمراہ تھے تو کیا یہ بھی گمراہ رہیں گے؟ یعنی مکھی پر مکھی اس لیے مار رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے مکھی ماری ہے۔ بہرحال تو اس لیے اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہے تمہارے تو فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف پہنچا دو، یہ بہترین چیز ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو بہرحال اب ہم کو اس خطبے کی تشریح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی تشریح میں موجودہ حالات کا جائزہ لینا ہے۔ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، سب مانتے ہیں، کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، عقیدے کا اختلاف ہو، مسلک کا اختلاف ہو، یا مکتب فکر کا اختلاف ہو، لیکن اس اصول کو سب مانتے ہیں۔ اب رہا اس پر عمل کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ایک طبقہ جو اپنے آپ، اچھا میں جو بھی بات کہتا ہوں اس میں کسی طبقے کا نام لینے کی حتی المقدور کوشش کروں گا کہ اس کا نام نہ لوں، لوگ اور یہ جو میرا خطاب ہے سارے عالم کو ہے، اگر کوئی آدمی میری بات کو سن رہا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو نام بھی لے بھی لوں گا۔ اب ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حدیث کا ہی انکار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت جو ہے ایک قاصد کی ہے، قاصد کا کام پیغام لا کر دینا ہے، آگے کی بات ہماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لا کر دیا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، بس ختم۔ لیکن یہ ان کی جہالت ہے، اس لیے کہ حدیث جو ہے قرآن سے الگ چیز نہیں ہے۔ اب رہا ان کا یہ کہنا کہ حدیث میں کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، تو وہ تو تقسیم محدثین نے کر ہی دیا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک منکرین حدیث نے ان سے یہی سوال کیا، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوال کیا کہ بھئی قرآن کا قرآن ہونا، اللہ کی طرف سے ہونا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا حدیث رسول سے۔ کہا پہلے سوال آپ نے کیا کہ قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی نے تو بتلایا، اللہ کے نبی کی بات کوئی حدیث کہتے ہیں، تو پھر اب حدیث کا تو تم انکار بالکل نہیں کر سکتے۔ اب رہا یہ سوال کہ کوئی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے،
تو اس کے محدثین نے خود ہی تقسیم کر دی ہے۔ اب یہاں پر یہ حماقت لے کر کے حدیث کا انکار کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے بحث کرنے کے لیے بھیجا، تو کہا کہ قرآن سے دلیل نہ دینا بلکہ سنت رسول سے دلیل دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پرٹیکولر قرآن کے فہم کے لیے دعا فرمائی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے جب یہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ تم قرآن پڑھو گے، سامنے والا بھی قرآن پڑھے گا۔ القرآن ذو وجوہن، یعنی قرآن سے آدمی گمراہی کا مطلب بھی لے سکتا ہے، غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے۔ تم بھی قرآن پڑھو گے، سامنے والا بھی وہی قرآن پڑھے گا، تو لوگ سمجھیں گے دونوں قرآن پڑھ رہے، حق واضح نہیں ہوگا۔ سنت رسول سے جب دلیل پیش کرو گے تو سامنے والا خاموش ہو جائے گا۔ حضرت مولانا سید ابو العالم مودودی صاحب کی، مولانا سید ابو العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، بڑی ضخیم کتاب ہے اور منکرین حدیث کے لیے زبردست کتاب ہے۔ اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مامور من اللہ ہے، یعنی کسی امیر کی امارت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اس کو امیر بنائے۔ اگر عوام کسی کو امیر بنانا نہیں چاہ رہی تو وہ امیر المومنین نہیں بن سکتا۔ عوام نہیں چاہ رہی ہے تو وہ نماز کا امام نہیں بن سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ عوام چاہ رہی ہے تو آپ یہ کہ لوگوں کے امام بنیں گے، عوام کی چاہت پر لوگوں کے امیر بنیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی عوام چاہے یا نہ چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال امیر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے مامور من اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ کسی ایمان والے مرد کو اور کسی ایمان والی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ جبکہ کسی حاکم کے فیصلے کو آپ اگر کسی کو حکم بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، اور آپ اگر کسی کو حکم بنانے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو حق ہے۔ لیکن پیغمبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر کے کو آپ اگر حکم نہیں بنائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ قرآن کا اعلان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلاف کے اندر آپ کو امیر نہیں بناتا، آپ کو حکم نہیں بناتا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ دل میں کوئی تنگی محسوس کرتا ہے۔ بلکہ قرآن نے یہ بھی اعلان کیا، وَإِذَا دُعِوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کلا کریں تو ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، افی قلوب مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ کیا افی قلوب مرض ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے فیصلہ غلط کریں گے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے ان کے ساتھ معاملے کی انصاف نہیں کریں گے؟ یہ تو قرآن کا اعلان ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے وہ تو کافر ہے۔ تو رسول کی حیثیت صرف جو ہے ڈاکیہ کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو غیر مشروط اطاعت کہا ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو کہا ہے۔ جبکہ امیر کی اطاعت کے بارے میں اسلام کا یہ اصول ہے، انما الطاعۃ فی المعروف،
बेशक इताअत मारूफ में होगी, लेकिन पैगंबर की इताअत जो है बगैर किसी कंडीशन के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल की तुम इताअत करो। और यहाँ तक कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के महबूब बनना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। यानी बगैर नबी की पैरवी के किसी को नजात मिलना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने यह कुरान में इरशाद फरमाया मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की ताअत की उसने अल्लाह की ताअत की। तो कुरान का यह ऐलान है कि रसूल की गैर मशरूत इताअत को अल्लाह ताला ने फर्ज किया है और ईमान के लिए लाजमी शर्त है। अब एक तबका जो है हदीस का इनकार करता है, वह इस जमाने का एक नया फितना है। इसके अलावा एक तबका वो भी है जो कुरान व हदीस की बात कहता है, बोलता है हम कुरान व हदीस को मानेंगे। कुरान व हदीस का लफ्ज लाकर वो असलाफ का इनकार भी कर देता है। अपने आप को वह अहले हदीस कहता है, लेकिन है वह गैर मुक़ल्लिद। बोलता हमको इमामों की तकलीद की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मसलके अहले हदीस के तहत हम आपको बर्दाश्त कर सकते हैं। आप अगर अहले हदीस के मसलक पर हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से जब लौट रहे थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अभी अपने हथियार ना उतारें, बनु कुरैज़ा से निमटना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा की बस्ती में पढ़ो, यह आपका हुक्म था। अब सहाबाए किराम का लश्कर जब रवाना हुआ, आपस में इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि रास्ते में ज़ोम में असर का वक्त आ गया। कुछ लोग बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का हुक्म है हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे, इसलिए हम असर की नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग वहीं जाकर पढ़ेंगे। कुछ लोग बोले अल्लाह के रसूल का मंशा ये था कि असर तक पहुँचो, अब वक्त आ गया नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये अमर आया, ये मामला पेश हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की मुखालिफत नहीं की। अब कोई यहाँ ये आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग असर की नमाज रास्ते में पढ़े हैं वो रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए कि ये एक है अल्फाज हदीस को समझना और अल्फाज हदीस पर अमल करना, एक है मकसद रसूल और मंशा रसूल को समझना और मंशा रसूल को समझ करके उस पर अमल करना। अगर हदीस रसूल है और मंशा रसूल को कोई आदमी नहीं समझता है तो बहुत सारे मुकामात पर ठोकर खाएगा। आइए, मैंने कई अहले हदीस के लोगों से यह सवाल भी किया था कि मदीने मुनव्वरा के अंदर मतलब ये क्या बोलते हैं कि हुजूर के तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने वालिदैन की इताअत करो, अगर वो तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दे दो तलाक दे दो। क्या कोई अहले हदीस इस पर अमल करने के लिए तैयार है? बहुत कम। यहां अल्लाह के रसूल का मंशा है, किसी इमाम ने फतवा नहीं दिया, किसी इमाम ने फतवा नहीं दिया। और वालिदैन अगर जो है कसदन अगर उसकी मतलब है कि बतौर जुल्म दे रहे हो तो क्या आप यानी अगर वालिदैन कह रहे अपने बेटे को कि तलाक दे दे तो किसी इमाम ने फतवा दिया है उस पर, जबकि हदीस है। तो मंशा रसूल और चीज है, यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा इताअत वालिदैन पर जोर देना है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा नहीं है कि बीवी को तलाक दिलवाना। औलिम वलो बिशातिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वलीमा करो अगरचे बकरी के जरिए ही क्यों ना हो।
کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ولیمے کے اندر بکری کا گوشت کا لانا کمپلسری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جو ہے ولیمے پر زور دینا ہے، ولیمے پر تاکید کرنا۔ یہ مقصد اللہ کے رسول کا ہرگز نہیں ہے کہ ولیمے میں آپ تھوڑا بکری کے گوشت ہی لائیں۔ اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں کہ دف بجوانا، بلکہ اعلان نکاح مقصد ہے۔ تو منشا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بھی، یہ بھی صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ائمہ کرام سلف صالحین کو ہم نگلیکٹ کر دیں اور دھڑ سے فیصلہ دے دیں۔ ایک حدیث ہم کو کہیں سے ملی، فیصلہ دے دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلط کیا۔ ارے آپ کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نے جو فتویٰ دیا ہے ان کی وہ تحقیق کو بھی دیکھیں۔ آپ کو کوئی حد، یعنی سوچئے ائمہ کرام کی نظریں کیسی ہوتی تھی۔ معطا امام مالک ایک کتاب حدیث کی، بعض لوگ یعنی علماء کا ایک طبقہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ معطا امام مالک کو بولتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بخاری کو بولتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، لیکن ایک طبقہ علماء کا ایسا بھی ہے جو اس زمانے سے لے کر آج تک اصح الکتب بعد کتاب اللہ معطا امام مالک کو بولتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نے جب یہ معطا لکھی، یہ اس وقت جو بنو عباس کا جو بادشاہ تھا منصور، منصور کے کہنے پر آپ نے معطا امام مالک لکھی۔ اس نے کچھ اشارات بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ اس وقت دو ہی فقیہ ہیں، ایک میں اور ایک آپ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے، لیکن میں اپنے حکومت کے کاموں کی وجہ سے نہیں لکھ سکتا، آپ لکھیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، معطا، میم واو طا الف، معطا کے معنی متفق علیہ، اس پر 70 علماء کا اتفاق۔ 70 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے، یعنی بکثرت علماء کا اتفاق۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی، اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ بہرحال اب جب معطا لکھا آپ نے تو بنو عباس کے جس بادشاہ کی حکومت تھی، چونکہ منصور کے زمانے میں تو لکھنا شروع کیا تھا، ہارون رشید کی حکومت تھی۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معطا امام مالک کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ یہ دستور ہے پورے اسلامی حکومت کا یا اسلام کا۔ جیسے قرآن 7 قرات میں اترا ہے، لیکن جب قرآن میں جب یہ قرآن عجمی میں پہنچا تو اس وقت بہت سارے اختلافات ہوئے، اور اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تفصیل سے وہ اختلافات کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش پر سب کا اتفاق کیا اور یہ کہا کہ لغت قریش پر پورا قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اتارا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ
قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا. پھر وہ نسخہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جو لغت قریش پر لکھا گیا تھا. پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے وہ نسخہ منگوا کر اس کی 7 عقلیں کروائی اور سرکاری طور پر یہ اعلان کیا کہ سب لوگ اسی طرز پر کلام پاک پڑھیں. چونکہ اختلافات ایسے آ رہے تھے کہ وہ اختلافات کو لوگ ایمان اور کفر کی بنیاد بنا رہے تھے, ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ رہے تھے. اب ظاہر بات ہے, اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ عوام تک قرآن کو پہنچانے کے لیے لغت قریش پر اتفاق ضروری ہے, اور اگر کوئی فن قرات میں مہارت چاہتا ہے تو قرات کے ساتھ امام ہیں. سب عشرہ کے تحت کوئی آدمی اس فن کا ماہر بن کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. جیسے مالک یوم الدین کو بعض لوگوں نے ملک یوم الدین پڑھا, لیکن مشہور قرات مالک یوم الدین ہے. اب اگر کوئی ملک یوم الدین پڑھا تو اس کا پڑھنا غلط نہیں ہے, لیکن امت کے میں ہزاروں فتنوں میں سے ایک فتنہ اور بھی ٹھہر جائے گا. اس لیے کہ امت میں عوام کے اندر جب علم کی کمی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے لغت قریش پر اتفاق کروایا. اسی طرح ہارون رشید چاہتا تھا کہ معطا امام مالک کو بھی سب لوگ جو دستور العمل بنائیں اور سارا عالم اس پر عمل کرے. اب بتائیے, ہم اپنے ضمیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں, امام مالک کی جگہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ مولانا کسی کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے اس زمانے میں جبکہ پورے دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہے, بنو عباس کی, اسپین کے اندر بنو امیہ کی حکومت ہے, لیکن پورے عالم کے اندر بنو عباس کی حکومت ہے, اور اتنے طاقتور اور بادشاہ وقت بول رہا ہے کہ ہم اس کو چاہیں تو ہم دستور العمل بنائیں گے, آپ اجازت دے دیں اور میں بیت اللہ پر اس کو لٹکا دوں گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اسلام پیارا تھا, اپنا مسلک پیارا نہیں تھا, جبکہ وہ خود امام ہیں, مجتہد ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے وہ جملہ, اس پر غور کرنے کی بات ہے, اس پر میں نے 3 جمعہ لگاتار امام مالک کے جملے پر میں نے تقریر کی ہے. کتنے وسیع القلب لوگ تھے, آج کتنی تنگ نظری ہے. اظہار دین حق کے لیے وسعت قلب بہت ضروری ہے. امت آج اظہار دین حق کے فریضے سے بہت دور ہے, اس لیے موجودہ حالات کو لانا بھی ضروری ہے تاکہ مقصد بعثت رسول کو سمجھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہارون رشید نے پوچھا کیوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو, میں نے مدینے کے اندر قیام کیا ہے, میرا قیام جو ہے وہ مدینے کے اندر ہے. جو لوگ آ کر مجھے حدیث سنائے ہیں ان کی حدیثوں کو میں نے جمع کیا ہے. میں نے زیادہ اسفار نہیں کیے حدیث کو جمع کرنے میں, بلکہ مدینے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل زندگی گزری ہے اور یہاں بکثرت لوگ ہیں, تو انہوں نے جو حدیثیں سنائی اس کو میں نے نقل کر دیا. اب اگر تم اس کتاب کو دستور العمل بناؤ گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی حدیث جو میرے علم میں نہ آئی ہو اور اس حدیث پر امت میں لوگ عمل کر رہے ہوں, تو پھر یہ کتاب ایک الگ فتنے کا باعث بن جائے گی اور امت میں ایک نیا فتنہ ہوگا. میں وہ نہیں چاہتا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں پھیلے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی تشریح ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں واضح کریں گے. اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ کتنے وسیع القلب تھے اور آج ہم کتنے تنگ نظر ہیں, اور یہی تنگ نظریاں ہم کو اس کو غلبہ اسلام کے لیے
رکاوٹ بن رہی ہیں. فریضہ مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.